اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دی اسکول ایجوکیشن۔ میں ہوں آپ کے پاس ڈاکٹر مظہر اقبال۔ آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس کائنات کا مقصد کیا ہے، اس کائنات کو کیوں تخلیق کیا گیا ہے۔ تو اقبال نے اس کو بڑے خوبصورت انداز میں دیا تھا، نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسماں کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے۔ تو یہ کائنات رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کی وجہ سے تخلیق کی گئی۔ حدیث قدسی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ اے حبیب خدا، اگر میں تجھے پیدا نہ کرتا تو میں زمین کا فرش نہ بچھاتا۔ اے حبیب رسول، اگر میں تجھے پیدا نہ کرتا تو آسمان کا چھت نہ بناتا۔ اے حبیب احمد مصطفیٰ، اگر میں تجھے پیدا نہ کرتا تو میں سورج کو تمازت عطا نہ کرتا۔ اے حبیب رسول عربی، اگر میں تجھے پیدا نہ کرتا تو چاند کو ٹھنڈی ٹھنڈی روشنی عطا نہ کرتا۔ اور آخری جملہ حدیث قدسی کا کچھ یوں ارشاد فرمایا میرے نبی نے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے حبیب، اگر میں تجھے پیدا نہ کرتا تو مجھے اپنے رب ہونے کی قسم اپنے رب ہونے کا اعلان ہی نہ کرتا۔ تو یہ ساری کائنات رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تخلیق کی گئی۔ اس کائنات کا سبب آپ کی ذات گرامی ہے۔ آیا اے کائنات کا مہنی دریاب تو، نکلے تیری تلاش میں قافلہ رنگ و بو۔ تو یہ قافلہ رنگ و بو جس تسلسل سے چل رہے ہیں، یہ رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وساطت سے ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے اپنے حبیب کی تخلیق کو کائنات کا سب سے بڑا تحفہ قرار دیا۔ جیسا کہ سورہ آل عمران میں ارشاد ربانی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے بہت بڑا انعام فرمایا آپ لوگوں پر کہ انہی میں سے ایک رسول مبعوث فرمائے جنہیں کتاب الہی کی تعلیم دیتے ہیں، ان کا تزکیہ باطن کرتے ہیں اور انہیں معرفت خداوندی عطا کرتے ہیں۔ رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تخلیق ہی اس کائنات کا سب سے بڑا اعجاز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو تخلیق فرما کر اس کائنات کو رونق بخشی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے کفر و ضلالت کی کھٹا ٹوپ اندھیریاں چھٹ گئیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے تشریف لانے سے تمام لوگوں کو شرف انسانیت ملا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب اس دنیا میں تشریف لائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو عزت اور اکرام بخشا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق کی مقصدیت کی طرف آئیں تو پہلا مقصد تلاوت قرآن مجید ہے۔ لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، گنبد آب گینا رنگ تیرے محیط میں حباب۔ اب ذرا دیکھیے تو صحیح، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے پہلے دنیا کا کیا حال تھا۔ تمام دنیا میں کفر و شرک کا اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے آفتاب
رسالت مآب نے ہر طرف روشنی بکھیر دی، ہر طرف اجالوں کا ڈیرا ہو گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے غلاموں کو حقوق مل گئے، مستورات کو مقام مل گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے بیچاروں کو وہ عزت عطا ہوئی جس پر بڑے بڑے اعلیٰ خاندانوں سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی نازاں تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد نے اس طرح دنیا میں روشنی کے جلوے فرما دیے کہ ہر چیز بقائے نور ہو گئی۔ اگر میں سیرت کے ابواب کا مطالعہ کروں تو بلا شک و شبہ یہ کہا جاتا ہے آپ کی آمد سے دریائے ساوا خشک ہو گیا، آپ کی آمد سے کفر و گمراہی کے اندھیرے چھٹ گئے، آپ کی آمد سے کیسر و کسرا کے محل کے کنگرے گر پڑے، آپ کی آمد سے مجوسیت کا شہروزہ بکھر گیا، آپ دعائے ابراہیم اور نوید مسیح بن کر تشریف لائے، آپ کی آمد سے چمستان دہر میں بہار آ گئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد نے انسانیت کو شرف و منزلت کے اس مقام پر پہنچا دیا جس کا اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے انسان سے وعدہ کیا تھا۔ آپ کی آمد نے وہ باب روشن کر دیے جن کے دم قدم سے دنیا بقائے نور بن گئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انسانیت کو ایسا کوڈ آف لائف دیا جس نے دنیا اور آخرت میں کامیابی اور کامرانی کی وہ منازل متعین کر دیں جن کے حصول کے لیے لوگ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق عمل کرنے لگے۔ اگر ہم تاریخ عالم پہ نگاہ ڈالیں تو آپ سے پہلے ظلم و بربریت کا دورہ تھا، بچیوں کو زندہ درگور کیا جا رہا تھا، غلاموں کے ساتھ جانوروں سے بدتر سلوک ہو رہا تھا، عورتوں کی عزتوں کو پامال کیا جا رہا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد نے تمام مسائل کو اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی شریعت کی مدد سے حل کر دیا۔ اسی لیے تو اقبال نے کہا تھا وہ دنائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی نے انصاف کا بول بالا کر دیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مظلوموں کو ظلم سے چھٹکارا دلایا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی وہ ذات ہے جس کی نوید تمام انبیاء دے رہے تھے، جس کے لیے سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی، جس کے لیے سیدنا اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام نے آمین کہا، جس کے لیے سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کو ایک نبی کا آنے کی نوید دی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد
سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت کا مقصد تھا۔ آپ علیہ السلام قیامت تک کے لیے تمام لوگوں کے لیے ہادی و رہبر بن کر تشریف لائے۔ آپ رحمت دو جہاں بن کر تشریف لائے، رحمت دو جہاں، اور کون ہے تیرے سوا؟ نہیں ملتی دنیا میں جس کی نظیر، وہ یکتا تم ہی تو ہو۔ ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو، دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو۔ آپ علیہ السلام کے نقش قدم پر چل کر ہی ہم کامرانی، کامیابی اور فلاح و بہبود حاصل کر سکتے ہیں۔ بصورت دیگر ہماری زندگی میں خسارے کے سوا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ کتاب زیست کا اتنا سا گوشوارہ ہے، تجھے نکال دیں تو باقی سب خسارہ ہی خسارہ ہے۔ تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا، میری معراج کہ میں تیرے نقش قدم تک پہنچا۔ آپ علیہ السلام کی سیرت مبارکہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ اسی لیے تو سورہ احزاب میں اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے ارشاد فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بے شک رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں آپ کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اسی بات کو سیرت نگاروں نے مختلف انداز میں لکھا، جیسا کہ سید سلیمان ندوی اسوہ کامل میں رقم تراز ہیں۔ اگر بادشاہ ہو تو مدینہ کے تاجدار کی سیرت کا مطالعہ کیجئے، اگر مظلوم و مقہور ہو تو شعیب ابی طالب میں بیٹھے ہوئے بے کس کی سیرت تمہارے لیے روشنی کا سبب بنے گی، اگر باپ ہو تو فاطمہ الزہرا اور حسنین کریمین کے بابا کی سیرت کا مطالعہ کرو، اگر تاجر ہو تو بحرین اور شام کے تاجر کی زندگی کا حال پڑھو، اگر سپہ سالار ہو تو بدر و حنین کے سپہ سالار کی زندگی تمہیں روشنی عطا کرے گی۔ الغرض دنیا کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے لوگ رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات سے مستفید ہو سکتی ہے۔ آپ علیہ السلام کی سیرت مقدسہ تمام بنی نوع انسان کے لیے تا قیامت رہنمائی کا فریضہ سر انجام دے سکتی ہے۔ اگر ہم تاریخ عالم کا جائزہ لیں تو یہ حقیقت ازر من شمس عیاں ہوتی ہے۔ آپ علیہ السلام کی ذات گرامی انسانیت کو شرف عالی کے منصب عظمیٰ پر متمکن کرنے کے لیے اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ آپ علیہ السلام کی ذات مقدسہ کے طفیل ہم نے غلامی سے چھٹکارا حاصل کیا۔ آپ علیہ السلام نے انسانیت کا وہ منشور آج سے 1400 سال پہلے دیا جس کے لیے آج بھی قومیں اپنے منشور بنانے کے لیے سرگرداں ہیں۔ اقوام متحدہ کے علمبرداروں، اگر انسانیت کے حقوق کی بات کرتے ہو تو آپ خطبہ حجۃ الوداع کا مطالعہ کیجئے، وہاں پر آپ کو انسانیت کے اعلیٰ ترین مقام کا پتہ چلے گا۔ انسانی حقوق
کا مطالعہ کرنا ہو تو رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے دیا گیا میثاق مدینہ، جو یہود یثرب اور مسلمانان مدینہ کے درمیان پہلا دنیا کا معاہدہ تھا، وہ قرار پایا۔ اگر تم مختلف مذہب کے درمیان معاہدوں کی بات کرتے ہو تو صلح حدیبیہ کے منشور کو مد نظر رکھیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنیا میں امن کا دورہ ہو، دہشت گردی کا خاتمہ ہو، تو پھر رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے خطبہ فتح مکہ کا مطالعہ کیجئے، جب قریش عرب رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں تھے اور آپ سے التجا کر رہے تھے، ہمیں معاف فرما دیجئے، اور آپ ارشاد فرما رہے تھے آج تم سے کسی طرز کا کوئی سوال نہیں کیا جائے گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی اس دنیا کے لیے بہت بڑا تحفہ قرار پائی۔ آپ نے انسانیت کو وہ مقام عطا کیا جو اس سے پہلے نصیب نہیں تھا۔ آپ نے قیامت تک لوگوں کی رہنمائی کا فریضہ انجام دینے کے لیے ایسا منشور مرتب کیا جو رہتی دنیا تک ہمارے لیے مشعل بردار کی حیثیت اختیار کرے گا۔ یعنی قرآن مجید کی صورت میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنی زندگیوں میں عملی طور پر نافذ کر سکیں گے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سوال کیا گیا آپ کی سیرت مقدسہ کیسی تھی، تو آپ نے ارشاد فرمایا کیا آپ نے قرآن کا مطالعہ نہیں کیا؟ رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو چلتا پھرتا قرآن تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی لوگوں کے لیے عملی نمونہ ہے۔ ہم اگر کوئی رول ماڈل تلاش کریں گے تو رسول عربی کے علاوہ ہمیں تاریخ رول ماڈل عطا نہیں کرے گی۔ وہ ایسی ذات مقدسہ ہے جس میں تمام انسانیت کے لیے رہنمائی ہے، جو ان تمام انسانیت کو منزل مقصود تک پہنچانے کا فریضہ سر انجام دے سکتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ کی پیروی کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں ارشاد فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ کے محبوب بندے بن جاؤ تو تم رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کو اپنا محور و مقصد بنا لو۔ آج ساری دنیا کے مسائل کا ایک ہی حل ہے کہ رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کو عملی طور پر اپنی زندگیوں میں نافذ کر لیں۔ فلسفیوں سے جو کھل نہ سکا، نکتہ وروں سے جو حل نہ ہوا، وہ راز بتا دیا ایک کملی والے نے چاند اشاروں میں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ تمام انسانیت کے لیے ایک ایسا نور کا منبع ہے جس سے رہنمائی حاصل کی جا سکتی ہے۔ آپ عزم و ہمت، دیانت و امانت کا وہ عظیم پیکر تھے جس کے دم قدم سے انسانیت نے فلاح پائی۔ آپ بہبود انسانیت کا
عملی نمونہ تھے۔ آپ کی وجہ سے اس کائنات کو وہ رونق نصیب ہوئی جس کے لیے اس کائنات کو تخلیق کیا گیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سوا دنیا میں ایک شخص بھی ایسا نہیں گزرا جس کو ہم کامل اور اکمل خیال کریں، اور آپ کا دین ہی تمام ادیان پر غالب ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت نعمتی کا حکم صرف آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے صادر ہوا۔ سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام صرف قوم فرعون کے لیے تشریف لائے۔ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام صرف نمرود کی رہنمائی کے لیے تشریف لائے، لیکن آپ تمام دنیا کی رہنمائی کے لیے تشریف لائے۔ وہ انبیاء مخصوص قبائل کے لیے تھے، مخصوص اقوام کے لیے تھے، مخصوص علاقوں کے لیے تھے۔ آپ تمام انسانوں کے لیے مبشر بن کر تشریف لائے، نذیر بن کر تشریف لائے۔ آپ کی رسالت عظمیٰ تمام کائنات کے لیے ہے۔ اللہ رب العزت کی ربوبیت جہاں تک، میرے رسول کی رسالت وہاں تک۔ اگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی اور آپ کی توصیف و تعریف کی بات کی جائے تو دنیا کے تمام مورخین اس بات پر متفق ہیں، آپ سے زیادہ کسی کو یہ اعزاز نہیں ملا کہ انہیں اعلیٰ ترین صلاحیتوں سے مزین ہو کر اس کائنات کو عملی نمونہ عطا کرنے والی ذات صرف ذات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے رب کے اس احسان کا شکر ادا کریں، اور شکر ادا کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اے ایمان والو، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ آپ کی زندگی اسلام کا عملی نمونہ ہو، آپ اسلام کی عملی زندگی کو اپنی ذات میں سمو دیں گے، اور آپ کامرانیوں سے ہمکنار ہوں گے۔ تو اسی لیے تو اقبال نے کہا تھا، ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ پر بات کرنے کی آج میں نے وہ کوشش کی۔ دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رسول عربی کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا کرے۔ آپ کے لیے دعاؤں کا طالب ڈاکٹر مظہر اقبال۔